رمضان کا جو یہ 30 دن اور 30 راتوں کا جو موقع ہے، دراصل یہ اپنی شخصیت کو ریوزٹ کرنے کا ایک سالانہ پروگرام ہے، ایک اپارچونٹی ہے۔ اس کو ایک کسٹم کے طور پر، ایک ریچول کے طور پر اگر کوئی شخص گزار لے گا اس مہینے کو، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے ایک اچھی اپارچونٹی مس کر دی، جس میں وہ پوری اپنی شخصیت کو، اپنے ایک ایک زندگی کی یا سیرت و کردار اور شخصیت کے ایک ایک پہلو کا وہ جائزہ لے سکتا تھا۔ اسلام کی ہر ادا، ہر حکم ایک زبردست لاجک رکھتا ہے، بیوٹیفل فلاسفی ہوتی ہے ہر حکم کے پیچھے۔ اگرچہ یہ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے، ایک ٹریجڈی ہے کہ اسلام کو جس طرح انڈرسٹینڈ کیا جانا چاہیے نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسلام از دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن، ناٹ بائی نان مسلمس اونلی بٹ بائی میجورٹی آف دا مسلمس ایز ویل۔ دس از دا ٹریجڈی۔ اور اس میں بھی جو غلطی ہے وہ عام مسلمانوں کی صرف نہیں ہے، ہم جیسے لوگ جو اسلام کو پریزنٹ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی بھی بڑی شارٹ کمنگ ہے، کہ جس طرح اسلام کو سمجھانا چاہیے، جس طرح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں بہت کمی ہے، بہت امپرومنٹ کی گنجائش ہے۔ اب آپ ذرا سا رمضان اور روزے کو اس نظر سے دیکھیے، جو اوریجنلی اسلام کا دیا ہوا رمضان ہے، اور روزے اور تراویح اور پورا جو 24 گھنٹے کا ایک اسکیڈول ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ٹھیک سے غور کریں، وہ رمضان نہیں جو عام طور پر ہم لوگ اس وقت گزارتے ہیں، وہ رمضان جو قرآن نے دیا، وہ رمضان جو رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کے اہل بیت نے، کہ صحابہ و صحابیات نے، اور اس وقت سے لے کر آج تک آنے والے اصلی پریکٹسنگ مسلمانوں نے جس طرح رمضان گزارا، وہ دراصل ایک سالانہ ایکسرسائز اور اپارچونٹی ہے اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کا۔ بنیادی طور پر سب سے زیادہ جس پہلو کے اوپر ہمیں اپنے کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میں خود اپنے آپ کو سمجھاؤں، ہو ایم آئی، کیا میں انسان کو سمجھا ہوں کہ انسان ہے کون؟ وہ جو ہم نظر آتے ہیں باہر سے وہ اصلی انسان نہیں ہے، یہ تو ایک باڈی ہے، اور ہماری اناٹمی اور اینیملس کی اناٹمی میں آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، کوئی میجر ڈفرینس نہیں ہے۔ وہاں بھی وہی ہارٹ ہے، وہی کڈنیز ہیں، وہی لنگس ہیں، وہی آرگنس ہیں، وہی ہاتھ پیر ہیں، وہی آنکھیں ہیں، وہی کان ہیں، وہی اس کو بھی بھوک لگتی ہے، ہم کو بھی بھوک لگتی ہے، ایک جانور کو وہ بھی کھاتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے کہ پانی ملے، سونا ملے، نیند ملے، میل کو فیمیل ملے، فیمیل کو میل ملے، یہ تو سب ایک جانور کی ضروریات ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم انسان نہیں ہیں، اس میں تو سب برابر ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو بہت سے جانوروں کو بھوک ہم سے بہت زیادہ لگتی، وہ ہم سے بہت زیادہ کھاتے، بہت زیادہ پیتے، اور بھی ان کی جو ایک ضروریات ہیں جسمانی بہت زیادہ ہیں۔ انسان تو دراصل اس اسپریچول اور ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کے ان سین وجود کا نام ہے جو ہمارے اندر ہے، وہ ہے انسان۔ رمضان جو ہے دراصل اس کا ایک موقع ہے کہ تم ایک بار پھر یہ دیکھو کہ تم اپنے اس اصلی انسان کو تم کتنی اہمیت دے رہے ہو، کتنا توجہ کر رہے ہو، کیونکہ وہ اصلی انسان جو اندر ہے وہ کمزور اگر ہو گیا تو پھر انسان جھوٹ بھی بولے گا، دھوکہ بھی دے گا، سیلفش بنے گا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو بھی کبھی ابیوز کرے گا، مس یوز کرے گا، ٹائم کو بھی ویسٹ کرے گا، کرائمز دنیا میں ہوں گے۔ لیکن اگر وہ اندر کا انسان وہ مضبوط ہوا، وہ ہیلدی ہوا، وہ تندرست ہوا، اس کو بیماریاں نہ لگیں، کیونکہ ایک ہوتی ہے بیماری وہ جو جسم کو لگتی ہے، جس پر آپ جس کے سائنس سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کی روح کو لگتی ہیں، جو اندر کا اصلی انسان ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ظالم بھی بن سکتا ہے، وہ ریپ بھی کر سکتا ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے،
وہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے, وہ کسی کا دل دکھا دیتا ہے, وہ بالکل سیلفش ہو جاتا ہے, ایروگنس آ جاتی ہے اس کے اندر, اور نہ جانے کتنی خرابیاں آتی ہیں. ان خرابیوں کو بیان کرنے کی اس دور میں کیا ضرورت ہے؟ چاروں طرف خرابیاں ہی خرابیاں نظر آ رہی. رمضان کا جو پروگرام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا اصل مقصد ایک ریچول پورا کرنا نہیں ہے. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس اصلی انسان کی ڈائٹ بڑھا دو اور یہ جو جسم ہے اس کی ڈائٹ کو گھٹا دو. اس کو تم جتنا کھلاتے پلاتے ہو اسے کم کر دو, صبح سے شام تک بھوکے رہو, پیاسے رہو, اپنی دوسری خواہشات پر قابو رکھو. یہ تمہاری جسمانی خواہشات ہیں اور یہ تمہارے درمیان اور جانوروں کے درمیان بالکل مشترک ہے. ان کو بہت کم کر دو اور وہ جو تو اصلی انسان ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے, اس کی جو ڈائٹ ہے, اس کی جو خوراک ہے, اس کی جو غذا ہے وہ بڑھا دو. وہ جو روح کی غذا ہوتی ہے اس انسان کے اندر کی, آپ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کو تسکین ملتی ہے عبادت سے, اللہ کی یاد سے, کسی بھی نیک کام کے کرنے سے. آپ کو بھی تجربے ہوئے ہوں گے, ہم کو بھی تجربے ہوئے ہیں, اور ہر شخص کو زندگی میں ہوتے ہیں. کوئی اس سے لیسن ڈرا کرتا ہے, کوئی گزر جاتا ہے سرسری طور پر. کبھی آپ سفر میں جا رہے ہیں, لمبا سفر ہے آپ کا, اور آپ نے اپنے ساتھ راستے میں پینے کے لیے کچھ ٹھنڈا پانی رکھ لیا ہے اپنے فلاسک میں. لمبا سفر ہے, آپ کے فلاسک میں 1 گلاس پانی بچا ہے اور ابھی آپ کے ڈیسٹینیشن کے آنے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے باقی ہیں. راستے میں کسی اسٹیشن سے آپ کی ٹرین میں, آپ کے کوچ میں, آپ کی بس میں کوئی بیچارہ دیہات کا غریب انسان وہ سوار ہوتا ہے. آپ کی نظر اس پر پڑتی ہے, آپ محسوس کرتے ہیں کہ بہت دور سے لگتا ہے چل کر آ رہا ہے, تپتی ہوئی دھوپ میں, پسینے میں بھیگا ہوا ہے, ہونٹ سوکھے ہیں. شاید اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ اپنے گاؤں سے اسٹیشن تک یہ کسی سواری سے آتا, شاید یہ پیدل چل کے آیا ہے. اور آپ کے وہ اندر کا انسان آپ کو ایک میسج بھیجتا ہے کہ وہ جو پانی رکھا ہے آپ کے فلاسک میں, وہ اس بوڑھے غریب مسافر کو جو بیچارہ پیاسا لگ رہا ہے اس کو پلا دو. لیکن پھر اوپر کا جو انسان ہے, یہ جو ہماری باڈی ہے, یہ آپ کو دوسرا میسج بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی دیکھو, اگر یہ 1-2 گلاس بچے ہیں, اگر پلا دیا تو ہمارے تو پریشانی ہو جائے گی. 1-2 گھنٹے بچے ہیں ابھی ہم کو پہنچنے میں, تو پھر چھوڑو ہٹاؤ, یہ لوگ تو عادی ہوتے ہیں. لیکن پھر آپ کا اندر کا انسان دوبارہ آپ کو ایک جھنجھوڑتا ہے کہ نہیں بھائی, کیا یہ عجیب بات ہے, اس وقت ایک نیکی کمال ہو, ان کو یہ پانی پلا دو. اب اگر آپ کے اندر کا انسان ذرا مضبوط ہے تو وہی پھر اسی کا میسج آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ فلاسک سے گلاس میں پانی نکال کر اس دیہاتی غریب آدمی کو پیش کرتے ہیں کہ چچا یہ پانی پی لیجیے. لگا وہ بہت عجیب نظر سے آپ کو دیکھتا ہے, غریب انسان ہے, اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کبھی کسی ویل آف آدمی نے نہیں کیا تھا. وہ پہلے تو وہ جھجکتا ہے, لیکن آپ اصرار کرتے ہیں اور پھر آپ وہ قبول کر لیتا ہے, وہ پانی پیتا ہے. خاص توجہ کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی وہ پیتا ہے لیکن ٹھنڈک آپ کو اپنے کلیجے میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ یہ ٹھنڈک کہاں سے آئی؟ یہی ہے وہ ٹھنڈک اندر کے انسان کو پہنچی. پانی اس کے پیٹ میں گیا, اس کے حلق سے اترا, پیاس اس کی بجھی, لیکن آپ کو اندر سے ایک عجیب سیٹسفیکشن محسوس ہوتا ہے. اب انجوائے کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, بہت دیر تک سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج بہت ایک نیکی کی مجھے توفیق مل گئی. یہی اندر کا انسان اچھے اعمال سے, اچھے اخلاق سے, اچھے بیہیویئر سے, کسی بھی غریب کے کام آ جانے سے اور تمام اچھے اعمال سے, وہ چاہے عبادات کی لائن کے ہوں. کبھی بھی آپ کو کوئی اچھی دعا نصیب ہو گئی ہو, رمضان میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سال بھر جو بہت جی لگا کر دعا نہیں مانگتے ان کو بھی رمضان میں کبھی نہ کبھی کوئی بہت اچھی دعا نصیب ہو جاتی ہے. آنکھوں سے 2 آنسو کے قطرے نکل آتے ہیں, اچھا سجدہ آپ کو اپنے پیارے رب کے قدموں میں گزارنے کی توفیق مل جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو ایک عجیب سی ٹھنڈک ملتی ہے. یہ ہے اندر کا انسان جس کو آج کل کے کلچر اور لائف اسٹائل نے ٹوٹلی اگنور کیا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج.
کہ آج بیلنس کرنا ایک جسم اور روح کے تقاضوں کے درمیان ایک جسمانی ضرورتیں اور ہماری روحانی ضرورتیں، اسپریچول جو ہماری ڈیمانڈس ہیں، ان کے درمیان بیلنس کرنا اس زمانے میں ریئر انسان ہیں جو بیلنس کر پا رہے ہیں، ریئر انسان۔ میرا بچپن تھا یا بالکل نوجوانی تھی، بالکل ہی نوجوانی، شاید 14-15 سال کی ایج رہی ہوگی یا اس سے بھی کم۔ اس زمانے میں ہرے راما ہرے کرشنا موومنٹ چلی، تو بہت امریکنس اور یورپینس آتے تھے وارانسی میں، بنارس میں، لکھنؤ میں، ایودھیا میں، وہ پڑے رہتے تھے مندروں میں، اور سائیں بابا کے ہاں بنگلور میں۔ تو میرا مزاج شروع سے ایک کیوریسٹی کا رہا ہے، ہر چیز میں ذرا آبزرو کرنے کا، ریسرچ کرنے کا، تو میں انٹریکشن کرتا تھا ان لوگوں سے، پارکوں میں جاتا تھا جہاں وہ لوگ کچھ ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے، مندروں میں جاتا تھا، مٹھوں میں جاتا تھا۔ راما کرشنا مشن کا ایک بہت بڑا مٹھ لکھنؤ میں، وہاں میں بہت جاتا تھا، اور انہوں نے امریکن سے اور ان لوگوں سے پوچھتا تھا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو، آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس ہم نو پیس ان سائٹ، وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ تو کیا وجہ ہے جن لوگوں کے پاس میٹیریلی کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کو سکون نہیں ہے، وہ انجوائے نہیں کر رہے، وہ روحانی خوشی کا مزہ چکھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ایک میجریبل لائف گزار رہے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ ملینائر ہیں۔ یہ اندر کا انسان، اس کی طرف توجہ کو موڑ دینے کا ایک سالانہ موقع ہے رمضان۔